پہلی ہماری آج کی خبر کہ صورتحال اب تک واضح نہیں ہو پائی ہے کہ ملتان کا جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور حکومت نے جلسے کی اجازت سے انکار کر دیا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے اسٹیڈیم کو سیل کر دیا ہے جناب، کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، جبکہ اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کی قیادت اب تک اس بات پر بضد ہے کہ جلسہ ہر صورت ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن این آر او حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، عوام کی زندگی اور تحفظ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ کورونا وبا میں بھی یہ جلسے کرنا چاہتے ہیں، ان کا واحد مقصد اپنے خاندانوں کی بدعنوانی اور لوٹی ہوئی دولت بچانا ہے، لیکن ان کو این آر او نہیں ملے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارا مقابلہ ایسی سیاسی قیادت سے ہے جو کسی بھی جمہوری جد و جہد سے نہیں گزری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سینئر وزیر اور بیوروکریٹ سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں ملتان میں جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس کو ایس او پیز کے خلاف ورزی پر کارروائی کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی ریاست کے ریٹ چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دوسری جانب اپوزیشن اتحاد کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اپنی ضد پر قائم ہے۔ بھائی جی جناب، مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت کے خلاف اب ان کا اعلان جنگ ہے۔ انہوں نے کارکنوں کو ڈنڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے کارکنوں کو اجازت دی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب انہیں ذرا کارکنوں کو میدان میں آنا ہوگا، مظاہروں میں شرکت کرنی ہوگی۔ کیا کہا انہوں نے، آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ حکومت اس وقت ریاستی دہشت گردی پہ اتر آئی ہے، لیکن میں اعلان کرتا ہوں کہ کل جلسہ ہوئے گا۔ کوئی طاقت پی ڈی ایم کے جلسے کو روکے گی تو انشاءاللہ عوام کا سیلاب انہیں بہا کر لے جائے گا۔ ایسا قلعہ کوہنا قاسم باغ پر ہوگا اور تمام قیادت وہاں پر پہنچے گی۔ تمام کارکنوں کو ہدایت دینا چاہتا ہوں، جہاں جہاں پر پولیس یا کوئی بھی قوت راستے میں آتی ہے ان کی قوت کو توڑیں، اور اگر وہ ڈنڈا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بھی ڈنڈا استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اگر جلسے کا رخ نہیں کر سکیں گے تو یاد رکھیں جیلوں کا رخ کریں گے، بہادری کے ساتھ کریں گے، تمہارے جیلیں بھر دیں گے۔ یہ تو کہنا تھا جناب مولانا فضل الرحمان کا۔ ادھر دوسری جانب وفاقی وزیر مراد سعید یہ کہتے ہیں کہ سندھ اور آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن، باقی ملک میں یہ کرونا پھیلاؤ مہم چلا رہے ہیں۔ فرزند زرداری کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کرونا کی بیماری امیر اور غریب نہیں دیکھتی۔ گلگت الیکشن کی ہار کا بدلہ یہ قوم سے لے رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن اس کے اوپر بھرپور سیاست کی گئی۔ پیپلز پارٹی کی سندھ میں اور نون لیگ کی آزاد کشمیر میں حکومت ہے، تو وہاں پہ تو لاک ڈاؤن، لیکن باقی ملک میں کرونا پھیلاؤ مہم۔ میں یہ فرزند زرداری سے کہتا ہوں کہ خود تو کوارنٹین ہو گئے، وہاں پہ آپ کو اس سے اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ بیماری امیر اور غریب کو نہیں دیکھتی۔ کیا تحریر این آر او کی ناکامی، گلگت بلتستان الیکشن میں ہار اور پشاور جلسے کی ناکامی کا آپ پاکستانی قوم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ یہ سیاست کرتے رہے لیکن ہم آگے بڑھتے رہے۔ یہ سیاست کرتے رہیں گے، ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ پیپلز پارٹی رہنما اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری چونکہ علیل ہیں، اس لیے آصفہ بھٹو ملتان جلسے سے خطاب کریں گی۔ حکومت کا مشکور ہوں جس نے جلسے کو انعقاد سے پہلے ہی کامیاب کر دیا۔ بلاول بھٹو علیل ہیں اور زرداری صاحب بھی علیل ہیں۔ آصفہ بھٹو صاحبہ کو انہوں نے کہا ہے کہ کل وہ جلسہ عام میں وہ خطاب کریں گے۔ میں بہت مشکور ہوں حکومت کا، انہوں نے جلسے سے پہلے ہی جلسہ کامیاب کر دیا، انہوں نے آدھا وعدہ پورا کر دیا، کنٹینر آ گئے۔ اور نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز ہر قیمت پر آج رکاوٹیں توڑ کر ملتان پہنچیں گی۔ جلسے یا تحریک کے لیے حکومت کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تحریک کوئی حکومت کی اجازت سے شروع نہیں کی۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے جلسے میں شرکت وہ حکومت کی اجازت سے نہیں کرنی۔ کل مریم نواز شریف صاحبہ ہر قیمت پہ
ملتان پہنچیں گی اور انشاءاللہ تعالی تمام رکاوٹیں توڑ کے پہنچیں گی. عمران خان جو 3 سالوں سے کہہ رہا ہے نا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, کسی کو نہیں چھوڑوں گا, انشاءاللہ تعالی اب ہم اسے نہیں چھوڑیں گے. دونوں پارٹیاں, دونوں جماعتیں اب ایک دوسرے سے واضح طور پر تصادم کی پوزیشن میں ہے. حکومت ایک بڑا اصولی موقف لے چکی ہے اور اس کو انفورس کروانا چاہتی ہے, اور اسی طرح اپوزیشن بھی جو ہے وہ لگتا ہے کہ کسی صورت پیچھے ہٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. شہباز گل صاحب جو کہ معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ گل صاحب میں وقت دینے کے لیے. گل صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ تو طبل جنگ بجا چکے ہیں باقاعدہ طور پر, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ پہ اپنے کارکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تشدد کیا جائے تو آپ بھی ڈنڈا اٹھا لیں. تو یہ ساری صورتحال کس طرف جاتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کی حالت وہی ہے کہ بگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. ان کی کوئی پارلیمانی حیثیت نہیں ہے اس ٹائم. ان کے پاس اکا دکا سیٹوں کے علاوہ پارلیمنٹ میں کوئی سیٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ زندگی میں پہلی دفعہ بے روزگار ہوئے ہیں, بے گھر ہوئے ہیں, بیکار ہوئے ہیں. مطلب کہ بے روزگار مین کہ وہ جو سرکاری کھاتوں پہ لسیاں پی جاتی تھیں, لاکھوں روپے کی سرکاری مال اڑایا جاتا تھا کشمیر کمیٹی کے نام پہ, وہ بھی جاتا رہا. بے گھر, وہ جو انہوں نے ایک سرکاری منسٹر کالونی میں بنگلہ گھیرا ہوا تھا وہ بھی پہلی دفعہ خالی کروایا گیا. پہلے تو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی قابو میں رہتا تھا, حکومت میں ہوتے ہوئے بھی قابو میں رہتا تھا. اپوزیشن میں تو خیر یہ نہیں رہتے تھے, لیکن ہر صورت ان کے پاس گھر رہتا تھا. بیکار کا مطلب یہ کہ پہلی دفعہ سرکاری گاڑی بھی ان سے واپس لے لی گئی ہے. تو اتنا کچھ جب کسی بندے سے لے لیا جائے تو وہ بندہ نہ صرف فرسٹریٹڈ ہوگا بلکہ آؤٹ آف فرسٹریشن وہ یہ چاہے گا کہ نہ کھیلنا ہے نہ کھیلن دینا ہے. تو وہ بندہ ہر چیز تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے. اب کیونکہ جو سٹیک پہ ہے وہ کچھ نہ کچھ پیپلز پارٹی کا ہے, کچھ ہلکا پھلکا اگر ہوگا تو نون کا. ان کا کیا ہے؟ تو یہ تو دوسروں کے کندھے کو استعمال کرتے ہوئے ملک دشمن بیانیاں, مذہبی کارڈ کھیل کر ملک کی تباہی کی کوشش کر رہے ہیں, ملک کے سکون کی تباہی کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے انتشار پھیلے, بلے قتل و غارت ہو, کورونا پھیلے, کچھ بھی ہو. تو اب مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ تشدد کرنا پڑے تو وہ بھی کریں, جلسہ ہر صورت کامیاب ہو تاکہ افراتفری پڑے اور ملک ڈیسٹیبلائز ہو, تاکہ کسی نہ کسی طرح سے انہیں دوبارہ سے روزگار بھی ملے, کار بھی ملے اور گھر بار بھی ملے, جو اب شاید ممکن نہیں ہے کیونکہ عمران خان بیٹھا ہے وزیر اعظم کی کرسی پر اور وہ اس طرح کے چوروں کو دوبارہ ملک لوٹنے کی اجازت نہیں دے گا, اور وہ عوام کی ایک ایک پیسے کی حفاظت کرتا ہے اور کرتا رہے گا انشاءاللہ. تو مولانا صاحب سے جتنی کوشش ہوتی ہے وہ کر کے دیکھ لیں, ہم انشاءاللہ ان کو ان کے مضمون مقاصد میں اب پورا نہیں ہونے دیں گے. اور شہباز گل صاحب, پی ڈی ایم سربراہ نے اب اگلے ہفتے سے مظاہروں اور احتجاج کا بھی اعلان کیا ہے, تو اس صورتحال میں موجودہ کورونا کی وبا کا پھیلاؤ کس حد تک بڑھ سکتا ہے؟ جی دیکھیے, جو پی ڈی ایم ہے اس کے زیادہ تر جو جماعتیں ہیں, آپ کو ابھی تک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. وہ تمام جماعتیں پہلے جو ہے وہ ڈیکڈز تک, اشروں تک حکومت کر چکی ہیں, اور ان تمام اشروں میں سوائے لوٹ مار کے انہوں نے اور کچھ نہیں کیا. ابھی وہ دوبارہ عوام کو پتہ نہیں کس منہ سے جا کے کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ موقع دیں کیونکہ ہم نے آپ کو لوٹنا ہے. تو یہ تمام جو جلسے جلوس ہیں یہ این آر او لینے کی کوشش ہے, اور اس این آر او کو لینے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ کورونا پھیلے. جب کورونا پھیلے گا, اموات ہوں گی, ہاسپٹلز کے اندر بیڈ اکوپائیڈ ہوں گے, خوف و ہراس پھیلے گا. ان کا تمام تر کوشش یہ, پچھلی دفعہ انہوں نے کوشش یہ کی تھی کہ ملک میں مکمل لاک ڈاؤن ہو جائے تاکہ معاشی پہیہ جو ہے وہ بند ہو جائے, لوگ بھوک افلاس پھیلے, غریب جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے بلک کے سڑک پر آئے, لا لیسنس ہو, سڑکوں کے اوپر لوگ ہوں, حکومت کے خلاف مظاہرے ہوں, اکانومی ڈوب جائے. یہ والا جب انتشار ہوگا تو انہیں موقع مل جائے گا اور یہ اس افراتفری میں این آر او لینے میں کامیاب ہو جائیں گے, کیونکہ حکومت ایسے حالات میں کمزور ہو جائے گی اور ان کو این آر او دینا پڑے گا. وہ کامیاب نہیں ہوئی بات, اور عمران خان نے اللہ کے حکم سے, اللہ کی رحمت سے, اپنی وزڈم سے ملک کا معاشی پہیہ بھی چلا دیا. اور آج اگر آپ صرف ایک شہر کی میں مثال دیتا ہوں, فیصل آباد کی, تو وہاں پر کپڑے کی صنعت جو ہے, ٹیکسٹائل کی جو صنعت ہے, وہ اس ٹائم 100 نہیں بلکہ 120% پہ چل رہی ہے. جو 50,000 پاور لوم بند ہو گئی تھی
وہ پاور لوم بھی کھل گئی ہے اور 30,000 پاور لوم جو ہے وہ نئی آ رہی ہے. ان کے پاس لیبر کی بھی کھپت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی اور لیبر شارٹیج ہے. تو معاشی پہیہ تو چلا دیا. اب ان کو نظر آیا کہ معاشیت تو یہ خراب نہیں کر سکے. اب یہ دوسری چیز چاہتے ہیں. اب یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں اتنی افراتفری پھیلائیں, کرونا کا سپریڈ ہو, اموات ہوں, ہاسپٹلز کے اندر خدا نہ خواستہ لوگوں کا ایسا رش ہو کہ انہیں وینٹیلیٹر بالکل اور آکسیجن کورونا نہ کا ملے. پھیلاؤ جاری ہے اور ملک میں اگر اپوزیشن جلسے کرتی ہے, کسی بھی قسم کے جلسے جلوس ہوتے ہیں, تو کورونا کا پھیلاؤ مزید بگڑ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ جی. شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, معاون خصوصی ہیں جناب. اور اب ذرا پیپلز پارٹی کا موقف بھی جان لیتے ہیں جی. پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی حیدر گیلانی صاحب, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ علی حیدر صاحب میں وقت دینے کے لیے. علی حیدر صاحب, حکومت بڑا واضح موقف لے چکی ہے کہ جلسہ کسی صورت نہیں ہوگا. گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, رہنماؤں کی بھی ہو رہی ہیں, کارکنوں کی بھی ہو رہی ہیں, لیکن پارٹی آپ کی جو ہے وہ ایک واضح سٹانس لے چکی ہے کہ جلسہ ہر صورت میں ہوگا. کیا حکمت عملی؟ حکومت نے بہت ہی بدترین کریک ڈاؤن کیا ہے کچھ دنوں سے, اور اس کے نتیجے میں ہمارے بہت سے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے. میرے بھائی علی قاسم گیلانی کو زد و گوب کر کے 3 MPO کے تحت 30 دن کے لیے نظر بند کیا ہے, اور یہ کریک ڈاؤن پورے پنجاب میں کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کنٹینرز لگا کر پورے شہر کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس کو بند کر دیا گیا ہے. شہر کے اندر اور داخلی جو راستے ہیں, اندر کے شہر کے اندرون کے راستے, ان کو بند کیا گیا ہے. قلعے کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں ٹرالیز لگا کر. یہ حکومت کی بکھلاہٹ کا نتیجہ ہے. حکومت سمجھتی ہے کہ وہ ان ہوچے ہتھکنڈوں سے ہمارے حوصلے کو اور ہمارے عزم کو کم کر دے گی. یہ اصل میں ہمارا یوم تاسیس ہے جو کہ ہم ہر سال مناتے ہیں, اینڈ we take pride in this. We pay tribute every year to the great leader شہید ذوالفقار علی بھٹو for his contributions, جو انہوں نے پاکستان کے غریب عوام کو ووٹ کا حق دیا. ان کی خدمات, ان کی شہادت کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور جو پارٹی کی خدمات رہی ہیں پچھلے 53 ایئرز میں, ان کو ہم ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں ایوری ایئر. تو یہ اسی کا نتیجہ ہے. حکومت چاہے ہمیں روکنے کی کوشش کرے, ہم حکومت کے خلاف ایک پروسیشن کرنے جا رہے ہیں, ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں PDM کے ساتھ مل کے, تو اس کے لیے ہمیں حکومت کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اور علی حیدر صاحب, حکومت یہ ہے کہ یہ احتجاج NRO کے لیے ہو رہا ہے. اپوزیشن کرونا پھیلانے کی کوشش کر کے عوام کی صحت سے کھیل رہی ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حکومت اب ہم سے NRO مانگ رہی ہے کہ آپ جلسے نہ کریں, اور یہ NRO حکومت کو اب عوام اور تمام اپوزیشن پارٹیز نہیں دینے کو تیار. NRO کتنی دفعہ پرائم منسٹر کہیں گے کہ NRO دیں گے؟ ہم نے ایک ہی دفعہ سن لیا تھا اور اس کا جواب بھی دے دیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پرائم منسٹر بار بار جب اس بات کا تکرار کرتے ہیں تو ہی از میکنگ اے فول آف ہمسیلف. نمبر 2, کرونا پینڈیمک, تو دس از ویری امپورٹنٹ. کرونا پینڈیمک کو ہم بڑا سیریسلی لیتے ہیں. ہماری لیڈرشپ بھی افیکٹڈ ہے. اب ایز یو نو, بلاول بھٹو زرداری کو بھی کرونا ہو گیا ہے, اور وہ آج کے اس جلسے سے, اس فاؤنڈرز ڈے کے جلسے میں نہیں آ سکے. تو ایک سپائک تو ہے پاکستان میں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس کرونا کی آڑ میں حکومت کو یہ مہنگائی کرنے دیں یا بے روزگاری میں اضافہ ہونے دیں, یا جو حال معیشت کا اس حکومت نے کیا ہے ہم اس کو وہ مزید کرنے دیں. تو کیا ہم نے جب اپنے ووٹرز کے پاس جانا ہوتا ہے الیکشنز میں, تو ہم کیا جواب دیں گے کہ پینڈیمک آ گیا تھا اور ہم آپ کے لیے نہیں بولے, ہم آپ کے لیے سڑکوں پہ نہیں نکلے؟ آپ کو پتہ ہے امریکہ میں بلیک لائیوز میٹر کی ایک موومنٹ چلی, وہ ایک شخص کو بے رحمی سے قتل کیا گیا, پوری موومنٹ چلا دی انہوں نے پینڈیمک کے اندر. تو کیا ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ پریسائسلی یہی جانا چاہیے آپ کو اپنے کارکنوں کو کہ جناب پینڈیمک ہے, اس وجہ سے ہم آپ کے لیے تحریک یا جو بھی آپ کوشش کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے, کیونکہ پینڈیمک بہرحال ان کی جان کا معاملہ ہے. اچھا, اب یہ بھی بتائیے گا کہ ایک الزام آ رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جلسے میں چونکہ لوگ بڑی تعداد میں ملتان میں نہیں نکل رہے, اس لیے لوگوں کو سندھ سے لایا جا رہا ہے. کیا کہیے گا اس پر؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم سندھ سے آنے والے تمام دوستوں کو, جالوں کو, ورکرز کو ویلکم کرتے ہیں ملتان میں,
اور نہ صرف سندھ سے آنے والے، پورے پاکستان سے یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چاہنے والے اور جالے آ رہے ہیں. KPK، گلگت بلتستان، بلوچستان، پنجاب کے دیگر شہروں سے آنے والے تمام ورکرز اور جالوں کو ہم ملتان میں ویلکم بھی کرتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، ہر فاؤنڈرز ڈے میں ایسا ہوتا ہے کہ تمام ورکرز اور پارٹی کے جالے اکٹھے ہوتے ہیں جس شہر میں ہو. پچھلے سال ہمارا فاؤنڈرز ڈے آزاد کشمیر میں منایا گیا تھا، اس سے پچھلے سال اسلام آباد میں منایا گیا تھا. تو ہم سب ادھر اکٹھے ہوتے ہیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے. تو آج جو ہمارا PDM کا جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں پورے پاکستان سے ورکرز بھی موجود ہیں اور ملتان سے بھی بہت زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہوں گے. ملتان کی عوام آج ثابت کرے گی کہ اس کٹ پتلی، نالائق اور نااہل اور ناجائز حکومت کے خلاف ملتان کی عوام نے ریفرینڈم کیا ہے، ملتان کی عوام نے سلیکٹڈ حکومت کو ریجیکٹ کیا ہے. اور آپ دیکھ لیں گے کہ ملتان کی عوام کتنی تعداد میں باہر آئی ہے. ٹھیک ہے جی، شکریہ آپ کا. علی حیدر گیلانی ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ آج ملتان کے جلسے میں ملتان سے بھی بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوں گے. صورتحال آن گراؤنڈ کیا ہے؟ ہمارے بیورو چیف ملتان یاسر شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. یاسر، آپ ملتان میں موجود ہیں، بتائیے گا کیا دیکھ رہے ہیں، کیا انتظامات ہیں، کارکن کیا کہتے ہیں، PDM کی قیادت کیا کہتی ہے، جلسہ ہو کے رہے گا؟ دیکھیے مدیحہ کہ کوئی دو رائے نہیں کہ PDM کی قیادت نے جو موقف لیا ہے اور لگ ایسے رہا ہے کہ اس سے پیچھے وہ ٹلٹ نہیں کریں گے، نہیں ہٹیں گے. اور آج ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے مختلف شہروں سے، بالخصوص اندرون سندھ سے اور جنوبی پنجاب کے دیگر اضلاع سے کارکنان کا جو ہے ملتان کی طرف رخ ہے. آلدو کہ ملتان میں جو سیکیورٹی پیرامیٹرز ہیں وہ اس قدر سخت لیے گئے ہیں کہ شہر کا کوئی چوراہا، کوئی چوک بغیر کنٹینر کے مزین نہیں ہے. کوئی ایسا جگہ نہیں ہے کہ جہاں سے کوئی ایزی ایکسیس دیا جا سکے. PDM چونکہ ایک بات کا اعلان کر چکی ہے، یہ 3 مختلف مقامات سے جو ان کی پالیسی ہے وہ نکلے گی کہ گیلانی ہاؤس سے جو ہے یہاں قافلے پیپلز پارٹی کے کارکنان جمع ہوں گے. آصفہ بھٹو صاحبہ یہاں تشریف لائیں گی. 2 پلان ہیں، ایک سیکیورٹی مینجمنٹ کو لے کے ہو سکتا ہے کہ آصفہ بھٹو صاحبہ کو ریلی کی صورت میں یہاں سے نہ لے کے جایا جائے، جب جلسہ گاہ پیک ہو جائے تو اس کو وہاں لے کے جایا جائے. دوسرا پلان یہ ہے کہ ان کو ریلی کی قیادت کراتے ہوئے، جو کہ انہوں نے اناؤنس بھی کر رکھا ہے کہ ملتان کی مختلف شاہراہوں سے رکاوٹیں ہٹا کے وہ جو ہے جائے قلعہ قاسم باغ پہنچیں گے. اسی طریقے سے اگر بات کر لی جائے مولانا فضل الرحمان جن کا بہت ہارڈ سٹینڈ ہے اس بارے میں، چاہوں گا اگر ملتان میں گلی گلی کنٹینر لگے ہیں اور تمام مرکزی شاہراہیں بند ہو چکی ہیں، رات آپ بتا رہے تھے کہ گھنٹہ گھر چوک بھی جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، تو اس طرح تو جگہ جگہ ٹریفک جیم ہوگا، لوگوں کی زندگی ویسے ہی اجیرن ہو جاتی ہے، خاص طور پہ ایسے معاملات میں جب اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہو. تو یہ تو ریلی جو کہ اگر گراؤنڈ میں یا اسٹیڈیم میں کنٹین ہو سکتی تھی، اگر وہ کنٹینر لگائے جائیں گے تو وہ گلی گلی پھیل جائے گی. یہ کچھ ایسا تاثر آ رہا ہے آپ کو؟ شفاعت، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایڈمنسٹریٹو کے بھی نرس کا امتحان ہے اور PDM قیادت کے بھی نرس کا امتحان ہے، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں. میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شہر کا امن برقرار رہے. صورتحال کسی بھی لمحے بگڑ بھی سکتی ہے. یہ چونکہ بہت اناک اور پریسٹیج کا مسئلہ ہے فرام بوتھ سائڈ ٹورڈز ایڈمنسٹریشن اور ٹورڈز PDM کی عادت، وہ اپنی اناؤں کے اس قدر مضبوط خول میں ہیں کہ اس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو قلعہ قاسم باغ ہے وہ مکمل طور پہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ہے، جبکہ ان کا اعلان یہ ہے کہ وہ ہر صورت، ہر قیمت کے اوپر جو ہے قلعہ قاسم باغ پہنچیں گے. میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمان جو کہ انصار الاسلام کے 12,000 کے قریب بتایا گیا ہے کہ ان کے جو ان کی انصار الاسلامی خاص ان کی تنظیم ہے، اس کے کارکنوں اور JUI کے کارکنوں کو ساتھ لے کے یہاں سے موو کریں گے. ادھر سے گیلانی ہاؤس سے آصفہ بھٹو کی موومنٹ ہے اور مریم نواز شریف، ان کے بھی 2 پلان آئے ہیں کہ ایک تو وہ موٹر وے استعمال کر سکتی ہیں، ادروائز وہ دوسرا ایک پلان بھی جاری کیا گیا کہ وہ بائی ایئر بھی یہاں چاپر کے ذریعے پہنچ سکتی ہیں. کیونکہ پورے پنجاب کے تمام اطراف جس میں ہائی ویز ہیں، موٹر ویز ہیں، لنک روڈز ہیں، سب آلموسٹ بند ہے. تو یہ رسک شاید مریم نہیں لیں گی اور وہ پریفر کریں گی کہ بائی ایئر جو ہے ملتان پہنچا جائے. ملتان میں جو اس وقت صورتحال ہے، جو جلسہ گاہ کی اطراف میں مکمل طور پر ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے. کچھ لمحے کے بعد نون لیگ کے اور دیگر جماعتوں کے کارکنان نکلتے ہیں، اپنے مسئلے شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ آنکھ مچولی پولیس کی مسلسل جاری ہے. اور ساتھ ہی یہ دیکھ لیا جائے کہ چونکہ یہ میں پہلے شفاعت آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اناؤں کے بت اس قدر مستحکم ہیں بہت سائڈ سے. اللہ سے دعا ہے کہ خدا کرے کہ یہ خیر و عافیت سے منزل اپنے مقصود پر پہنچے.
بہت بہت شکریہ جی. بیورو چیف ملتان یاسر شیخ صاحب ہمارے ساتھ. ملتان میں یاسر شیخ صاحب کے مطابق ایک امن و امان کا مسئلہ کسی بھی وقت خدا نخواستہ پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ کشیدگی تھوڑی سی بڑھ رہی ہے, اور اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ سیاسی قائدین آج پہنچنا شروع کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے. بالکل, اور جو بھی صورتحال بنے گی اس سے آپ کو ہم اپڈیٹ رکھیں گے. مزید بھی خبریں ہوں گی, مزید بھی ہم بات کریں گے, لیکن ابھی ایک بریک لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے.